أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لندن وقت کے مطابق اس وقت سحر کے 3:30 بج رہے ہیں. 3:30 ہو رہے ہیں. 3 PM لندن ٹائم. 3 اکتوبر 2017 ٹیوزڈے کا دن. واجب الاحترام بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، تحریکی ساتھیوں، نوجوانوں، یوتھ، اوورسیز کے ساتھیوں، جو مجھے سن رہا ہے، جو بھی مجھے سن رہا ہے، جہاں جس جگہ جہاں کہیں بھی میرے اس آڈیو خطاب کو سن رہا ہے، ہر سننے والے کو السلام علیکم. واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں بہنوں، تحریکی ساتھیوں، خاص طور پر یوتھ جن کو ہسٹری نہیں معلوم، کیونکہ وہ لوگ یہ نہیں کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں یا پڑھ نہیں رہے، یونیورسٹیز میں، کالجز میں نہیں ہیں یا اسکولوں میں نہیں ہیں، بلکہ میں 1992 کو لندن آیا تھا اور آج 2017 ہے. میں نے ان سالوں میں بیٹھ کر یہاں تحریک چلاتا رہا اور آج تک چلا رہا ہوں. بڑے دردناک، کربناک واقعات و حادثات اور جو ظلموں، بربریت مہاجر قوم اور خصوصاً MQM متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، اس کے رہنماؤں پر، کارکنوں پر، ہمدردوں پر، رہنماؤں، کارکنوں اور ہمدردوں کے جو رشتہ دار ہیں، جو عزیز و اقارب ہیں، ان پر جو مظالم ہوئے، جس طرح ان کا قتل عام ہوا، جس طرح ماں، بہن، بیٹیوں کی پاکستان کی فوج، پولیس، رینجرز، ISI نے مظالم کیے، سازشیں کی، اس کی میں آپ کے سامنے وجہ رکھنا چاہتا ہوں. وجہ نہیں بلکہ اس کے لیے میں آپ سے وجہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک پاکستانی سے وجہ پوچھنا چاہتا ہوں، اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز شریف کے رہنماؤں، کارکنوں، ہمدردوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے سوالات کے جوابات دیں. میں یہاں یہ وضاحت کر دوں
پاکستان میں جب میں تھا، یعنی 91 تک، 1991 تک، جب تک میں پاکستان میں تھا تو امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، یعنی دنیا بھر کے تمام کونسلیٹ جنرلز، ایمبیسڈرز، ہائی کمشنرز، ڈپٹی ہائی کمشنرز میرے گھر پہ آتے رہے، یا میں ان کے بلانے پر وہاں جا کر ان سے ملاقات کرتا رہا۔ اگر میں نے اپنی زندگی میں ISI ایک واقعہ بتا دے تو میں قسم کھا کر، خدا اور رسول کی قسم کھا کے بتاتا ہوں، اگر ISI ایک ملاقات میری انڈین ایمبیسی کے سفیر یا اس کے کونسلیٹ جنرل سے 91 تک اگر میری ایک بھی کوئی ملاقات ہوئی ہو تو بتا دے۔ میرا سوال یہ ہے کہ فوج نے 19 جون 1992 کو کراچی میں مہاجروں کے خلاف، MQM کے خلاف آپریشن کیوں کیا؟ اس وقت نواز شریف صاحب محترم آپ ہی کی حکومت تھی۔ 19 جون 1992 کو لندن میں آپ ڈورچسٹر ہوٹل میں ٹھہرے تھے اور میں آپ سے ملنے آیا تھا۔ میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ بتائیے، میں نے آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا، آپ کے خلاف کوئی عمل کیا، یا پارٹی نے یہ جو کچھ فوج داخل ہو کے کر رہی ہے، 72 بڑی مچھلیوں کی فہرست دکھا کے، جسے چودھری نثار انتہائی خبیث الخبائث شخص ہے، انتہائی خبیث الخبائث شخص ہے، اس نے بار بار قومی اسمبلی میں وہ فہرست دکھائی، نیشنل اسمبلی کے فلور پر۔ 72 بڑی مچھلیوں کی آڑ میں جو آپریشن شروع کیا گیا، ان 72 بڑی مچھلیوں میں سے ایک مچھلی تو کجا آدھی مچھلی بھی نہیں پکڑی انہوں نے۔ وہ پورا آپریشن واز ٹارگیٹڈ، دیٹ آل آف دیٹ آپریشن واز ٹارگیٹڈ only and only against the MQM and against Muhajir nation یا نیشنلٹی سمجھ لیں۔ اگر پنجابی ہے، سندھی ہے، پختون ہے، کشمیری، ہزاروال سرائکی ہے تو مہاجر کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہتے ہیں مہاجر کوئی کمیونٹی نہیں ہوتی، اگر مہاجر کمیونٹی نہیں ہوتی تو پھر کوئی کمیونٹی بھی نہیں ہوتی، کوئی نیشنلٹی نہیں ہوتی۔ میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا، کوئی مائک حلال نیشنلٹیز کا ماہر میرے سامنے بیٹھ کے مجھ سے مناظرہ کر لے۔ واٹ از نیشنلزم؟ واٹ از نیشن؟ واٹ از دا پارٹ آف دی نیشنز having different culture, customs and language, mother tongue آئے کوئی مائیکل لال ایکسپرٹ لے آؤ، تمام یونیورسٹیز کے PhDs پڑھانے والوں کو ہسٹری کے
نیشن یا نیشنز اور نیشنلٹیز، اس کے بارے میں مجھ سے کوئی بحث کر لی ہے. اگر یا تو صرف نیشن ہوتی ہے پھر اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. اگر نیشن کے علاوہ کچھ اور بھی ہوتا ہے، پٹھان بھی ہوتا ہے، سندھی بھی ہوتا ہے، بلوچی بھی ہوتا ہے، بروئی بھی ہوتا ہے، سرائکی بھی ہوتا ہے، گلگتی بھی ہوتا ہے، ہزاربال بھی ہوتا ہے، پشتون بھی ہوتا ہے، پنجابی بھی ہوتا ہے، تو پھر مہاجر بھی ایک نیشن ہے. ہم جہاں سے چل کر بزرگوں نے 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کر کے پاکستان بنایا تھا، ہماری وہاں بھی زبان جو تھی ہندوستان میں، وہ اردو ہماری مادری زبان تھی. پاکستان میں اردو کو قومی زبان کا درجہ ضرور دیا گیا ہے، لیکن اردو نہ پنجابیوں کی، نہ سندھیوں کی، نہ بروئیوں کی، نہ بلوچوں کی، نہ پشتونوں کی، نہ ہزار والوں کی، نہ قبائلیوں کی، نہ افغانیوں کی جو پاکستان میں رہتے ہیں، نہ کشمیریوں کی، کسی کی مدر لینگویج اردو نہیں ہے. اگر اردو زبان ہماری جو مادری زبان ہے، مہاجروں کی مادری زبان ہے، اگر وہ بری لگتی ہے تو میں آج یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ پاکستان سے اردو کا جو قومی زبان کا درجہ دیا گیا ہے اسے ختم کر دیں، اور یہ ڈکلیئر کر دیں کہ اردو بولنے والے کلیئر بتائیں، یہ فوج کے لوگ، ISI کے لوگ، رینجرز کے لوگ، کہ اردو بولنے والے جن کی مادری زبان اردو ہے وہ انسان نہیں ہے، پاکستانی نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے. ایوب خان نے کہا تھا ان کا ٹھکانہ سمندر ہے، اور بہت سے لوگوں نے کہا. میں پھر بات طویل ہو جائے گی، میں یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ارے مہاجر اگر آپ نہ کہیں تو اردوستانی کہہ لیں، اردوی کہہ لیں، ہم ہیں تو الگ، ہمارا کسٹم بھی الگ ہے، ہماری تمدن بھی الگ ہے، تہذیب بھی الگ ہے، ہماری ثقافت بھی الگ ہے، ہمارا اوڑھنا بچھونا بھی الگ ہے، ہمارا کھانا پینا بھی الگ ہے. کون سی ایسی چیز ہے جو ہماری پاکستان کے لوگوں سے ملتی جلتی ہے؟ یہ باتیں اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ آج بڑے آرام کے ساتھ اردو بولنے کی والے جہاں اکثریت میں رہتے ہیں اس علاقے کو پاکستان سے علیحدہ کر دیں، اس حصے کو پاکستان سے علیحدہ کر دیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا، سیاستدانوں سے بھی میں مخاطب ہوں، جتنے بھی سیاستدان ہیں، تجزیہ نگار ہیں، قلمکار ہیں،
میرا سوال یہ ہے کہ خان لیاقت علی خان، قائد اعظم لیاقت علی خان، قائد اعظم محمد علی جناح، اس کے بعد خان لیاقت علی خان، محترمہ فاطمہ جناح، پھر اس کے بعد 1964، پھر اس کے بعد 72-73 کے بھٹو کے زمانے کے فسادات، پھر جو سلسلہ شروع ہوا ہے تو کھل کے فوج آئی ہے 1992 میں اعلانیہ مہاجر علاقوں میں۔ سوال میرا یہ ہے کہ ہمارا قصور کیا ہے، ہمارا گناہ کیا تھا؟ ہم نے کہاں غداری کی تھی؟ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ جب تک ایک بھی مہاجر زندہ ہے سندھو دیش نہیں بنے گا۔ ہم نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی، ہم نے ہمیشہ، میں خود متعدد مرتبہ بتا چکا ہوں کہ میں نے خود فوج میں یحییٰ خان کے زمانے میں ڈھاکہ کے فعال ہونے سے پہلے یہ ہوتا تھا ساتھیوں کے این سی سی کی ٹریننگ نہیں بلکہ ایک ٹریننگ ایسی ہوتی تھی، پہلی دفعہ انٹروڈیوس کرائی گئی، اس کے بعد وہ دوبارہ کبھی نہیں ہوئی۔ باقاعدہ 100% جو فوج میں آنے والوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، جو رگڑے لگائے جاتے ہیں، جو محنت مشقتیں کرائی جاتی ہیں، وہ میں نے کی۔ اور 1971 میں جب جنگ شروع ہو گئی تو میں یہ دعا مانگا کرتا تھا کہ یا اللہ بس اب میں بھی چلا جاؤں بارڈر پہ، اور اللہ نے کرنا ایسا ہوا کہ میں بلوچستان سیکٹر پہ ہماری سومیاننگ بیچ جہاں سے جہاز آیا کرتے تھے کراچی پہ حملہ کرنے، وہاں میری ڈیوٹی لگی 56 بلوچ ریجیمنٹ، میرا نمبر سپاہی نمبر 2642-671، 57 بلوچ ریجیمنٹ، 57 4 کمپنیز تھی وہاں پہ۔ میری ڈیلٹا کمپنی تھی، پلاٹون نمبر 11 تھی۔ .0M1 US .0M1 کیلیبر، تو کالی بار کہتے تھے، رائفل جو ہوتی تھی وہ رائفل تھی۔ خندقیں میں نے کھودی ہاتھ سے جب میں سرحد پہ گیا تو۔ رات بھر ڈیوٹی میں نے دی، صرف میں نے نہیں بلکہ ہم سب جتنے کراچی، حیدرآباد اور جہاں جہاں سے لیے گئے تھے ان کی 4 کمپنیاں بنائی تھیں۔ میری تھی ڈیلٹا کمپنی، ہر کمپنی میں 3 پلاٹونیں ہوتی ہیں۔ تو اس وقت ہوتی تھی، اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں
انگریزی میں نعرے ختم کر دیے گئے تھے اور ملے جلے نعرے بنائے گئے تھے جس میں ساری زبانوں کے نعرے موجود تھے. پلاٹون نمبر پلاٹون شارش آنے بڑھ گئے آنے بڑھ پلاٹون آنے بڑھ گئے آنے بڑھ پلاٹون الٹا پھر گئے الٹا پھر. اب کوئک مارچ ہو رہی ہے. پلاٹون اٹینشن کوئک مارچ. یہ کوئک مارچ اب نہیں ہوتا ہے پلاٹون میں دوڑا چل پہ دوڑا چل. میں دعا مانگتا تھا کہ چھاتا بردار فوج اترنے کا ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ اتریں گے، تو میں کہتا تھا کہ اللہ نماز پڑھ کے کہ میں اگر آمنا سامنا میرا جب بھی ہو تو یا اللہ کم از کم 10 میں انڈیا کے سپاہیوں کو مار ڈالوں، اس کے بعد میں شہید ہو جاؤں. یہ میرا جذبہ تھا. میرے پاکستان کے بھائیوں میں آپ سے بھی مخاطب ہوں. میرا کیا قصور تھا؟ کیوں آپریشن کیا؟ صرف یہی نا کہ پاکستان میں فوجی شاہی، وڈیرا شاہی، جاگیردار شاہی، سردار شاہی، وغیرہ وغیرہ، یہی نظام چلتا تھا اور آج تک چل رہا ہے. آج کے دن تک موروثی سیاست کا میں نے اس کا قلقمہ کیا. میں نے غریب، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، پور کلاس کے لوگوں کو کھڑا کیا، انہیں نکال کر اسمبلیوں میں بھیجا، سینٹ میں بھیجا، صوبائی میں بھیجا. یہ میری غلطی تھی، مانتا ہوں، کیونکہ پاکستان میں فوج کو، آئی ایس آئی کو، جاگیرداروں کو، وڈیروں کو، خانوں کو، سرداروں کو، بڑے بڑے زمینداروں کو چیلنج کرنا، سرداروں کو چیلنج کرنا، نہ صرف اپنے لیے موت کی دعوت دینا ہوتا ہے بلکہ پورے خاندان کی موت کی دعوت دینا ہوتا ہے. پاکستان کی اسمبلی میں الطاف حسین نے وڈیرے جاگیرداروں کے برابر میں غریب مڈل کلاس کے لوگوں کو بٹھایا، رکشہ چلانے والے پڑھے لکھوں کو بٹھایا، ٹیکسی چلانے والے پڑھے لکھے لوگوں کو بٹھایا، چھولے اور دہی بڑے جو بیچتے تھے ٹھیلے پہ لگا کے، جو گنے کی مشین پہ رس نکال کے بیچتے تھے، لیکن تعلیم یافتہ سے نوکری نہیں ملتی تھی. ناانصافیوں کے خلاف تو میں نے تحریک بنائی تھی، آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن.
1978 میں 11 جون 1978 کو اپنے حقوق ہی تو مانگ رہے تھے نا، کوٹا سسٹم ختم کرو. یہ غلط ہے. اس زمانے میں اشتہار دیکھا کرتا تھا، کراچی حیدرآباد سکھر کے لوگ سرکاری ملازمتوں کے حصول کے لیے درخواستیں دینے کی زحمت نہ کریں، اور پھر جگہ جگہ مہاجروں کا قتل عام ہوتا تھا. اور ایک خاص منصوبہ بندی نے، فوجی اسٹیبلشمنٹ نے کراچی میں پٹھانوں، پنجابیوں، دوسری قومیتوں، افغانیوں کو لا کے بسایا تاکہ کسی طریقے سے اردو بولنے والوں کی آبادی کو کم کر کے دکھایا جائے. کیا ایوب خان نے محترمہ فاطمہ جناح کو بھارتی ایجنٹ نہیں کہا؟ مادر ملت محترمہ کون تھی؟ قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح. ریکارڈ پر موجود ہے یہ. کیا اسی پنجاب میں جہاں آج خوشی اس بات کی ہے کہ پنجابی ہوئی کبھی تاریخ میں نہیں اٹھے، پہلی دفعہ اٹھے ہیں، فوج کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، تو مجھے خوشی ہوتی ہے. اب کہیں گے کہ فوج کے خلاف کیوں؟ فوج کیا اعوذ باللہ کعبہ ہے، مسجد ہے، کیا ہے؟ کیا فوج جیسے سارے ادارے ہیں ایسی فوج ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فوج کو کچھ کہنا وہ گناہ کبیرہ میں آ جاتا ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. کتنا ہی بڑا کوئی گناہ کیوں نہ کر لے، کسی کی شان میں کوئی گستاخی کیوں نہ کر دے، مگر فوج کو کچھ نہیں کہہ سکتے آپ. لیکن ہم نے تو فوج کو ایک لفظ بھی نہیں کہا. ہم مرتے رہے، کٹتے رہے. پٹھانوں کو لا کے ایوب خان کا بیٹا گوہر ایوب آج بھی زندہ ہے، اپنی سربراہی میں کراچی میں جشن فتح منانے آیا تھا اور مہاجروں کو سزا دینے آیا تھا کہ تم نے فاطمہ جناح کا ساتھ کیوں دیا، تم نے لالٹین کو ووٹ کیوں دیا، تم نے گلاب کے پھول کو ووٹ کیوں نہیں دیا. اور پھر جو مہاجر بستیوں پہ حملہ ہوا ہے 1964 میں، وہ سب کو معلوم ہے. میں بھٹو کی حکومت آئی. اس حکومت میں پورا لڑکانہ خالی ہو گیا، وہاں مہاجروں کا قتل عام ہوا، لسانی فسادات کرائے گئے. نام لسانی فساد ہو گیا، لیکن بس یہ تھا کہ مہاجروں کو، اردو بولنے والوں کو نکالو. ایسی نفرت پھیلائی گئی جس میں بھٹو جو تھا وہ معاون و مددگار تھا اور فوج اس کے پیچھے تھی. کوٹا سسٹم کہا کہ گاؤں دیہاتوں کے لیے لگایا جا رہا ہے، وہاں سہولتیں نہیں ہیں، تو گاؤں دیہات تو پھر پنجاب میں بھی ہیں، سرحد میں بھی ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں. پھر یہ کوٹا سسٹم نافذ کیا گیا تھا تو پورے پاکستان میں کیوں نہیں کیا گیا، صرف سندھ میں کیوں کیا گیا؟ کیوں کہ دراصل مہاجروں کو کھڈے لائن لگانا تھا، بالکل غلام اور کنیز بنانا تھا. یہ تمام قومیتوں کا بدقسمتی سے مل کے مشترکہ منصوبہ تھا
کرنا، میں بلوچوں کے لیے آواز اٹھاتا ہوں آج بھی اور اٹھاتا رہوں گا. میں نے نہیں دیکھا بلوچ رہنماؤں کو کہ وہ مہاجروں پر ہونے والے ظلم کے خلاف کبھی آواز اٹھائے. میں نے بلوچ رہنماؤں کو نہیں دیکھا. خیر یہ ان کا عمل ہے، وہ جانے. جو میرا عمل ہے میں جانوں. میں نے تو مظلوم پنجابی، سندھی، پختون، قبائلی علاقے، افغانی، ہر کسی کے لیے آواز اٹھائی ہے. بلوچوں کے لیے تو میں آج تک میری کوئی تقریر بلوچ بھائیوں کے حمایت اور ان پر ہونے والے ڈھائے جانے والے مظالم کے کا بیان کیے بغیر ہوتی نہیں ہے میری کوئی تقریر. کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ میں ہر ظلم کے خلاف ہوں. یہ الطاف حسین ہے، یہ کوئی اور لیڈر نہیں ہے پاکستان کا. تو میرا سوال یہ ہے کہ میرے خلاف ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کیوں کیا گیا؟ ٹارچر سیل نکالے گئے، جعلی جھوٹے. جناب پور کا الزام لگایا گیا، جعلی جھوٹا. بھارتی ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا. جب تمام راستے 19 جون کے بعد بند کر دیے تو لوگوں نے، میں نے کہا کہ ہائیڈنگ میں رہیں یا نکل سکتے ہو، بھاگ سکتے ہو، رشوت دے کے بھاگنا پڑے بھاگ جائیں. کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی کینیڈا چلا گیا، کوئی بیلجیم چلا گیا، کوئی مڈل ایسٹ چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا. ٹھیک ہے جناب. ہمارے رشتے دار بھارت میں بھی رہتے ہیں، کچھ بھارت میں بھی چلے گئے. میں نے نہیں بھیجے تھے انہیں، میں نے نہیں بھیجا تھا. اب میں یہاں سوال کرتا ہوں، امریکہ جانے والوں پہ اعتراض نہیں ہوا، کینیڈا جانے والوں پہ اعتراض نہیں ہوا، کسی کا کسی ملک جانے پہ اعتراض نہیں ہوا، بھارت جانے والوں پہ اعتراض ہوا. میں نے تو نہیں بھیجا تھا انہیں. پاکستان کے لوگوں، آپ میری بات سن رہے ہیں؟ ماؤں، بہنوں، بزرگوں، بیٹیوں، آپ میری بات سن رہے ہو؟ آپ مہاجروں کو کتنا ہی برا بھلا کہو، الطاف حسین کو کتنا ہی ملک دشمن کہو، مجھے کوئی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ میں محب وطن ہوں. نہیں ہوں، نہیں ہوں، نہیں ہوں. بس خوش ہو نا. یہ بات اچک زئی کہہ دیں، موجودہ وزیر دفاع کہہ دیں، وزیر خارجہ کہہ دیں، وزیر داخلہ کہہ دیں، سابقہ کہہ دیں، آصف علی زرداری کہہ دیں، سب کہہ دیں، کوئی یہ فلور پہ کہا ہے نا اچک زئی صاحب نے تو کہ اگر ایک پٹھان کو اب مارا تو میں کہوں گا پاکستان زندہ باد نہ کہو، یعنی مرد آباد کہو. جب میرے مہاجروں کا قتل عام 1992 سے چل رہا ہے تو میں منہ سے نکل گیا. اس کے بعد میں نے معافیاں مانگی، ان کے بعد میں نے خط لکھے، راحیل شریف کو بھی خط لکھا جنرل
میں نے قمر باجوہ کو خط لکھا. آج قمر باجوہ دھمکیاں دے رہا ہے وہاں سے, چیف آف آرمی اسٹاف, لندن سے باہر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, ہم دیکھ لیں گے ان کو. اور بھیا الطاف حسین کو اور ان کے لوگوں کو بہت مار دیا اور پورے خاندان کو تباہ کر دیا. اللہ کو مانو, اگر قمر باجوہ بہادر ہو تو انڈیا میں کشمیر جا کے فتح کر لو. ISI کے چیف نوید مختار, جاؤ کشمیر فتح کر لو نا. کراچی مہاجروں کو فتح کرنے آ جاتے ہو. سارے اینکر پرسن الطاف حسین غدار, الطاف حسین غدار, الطاف حسین غدار. باقی کسی قوم کو غدار نہیں کہا. جنہوں نے پاکستان میں صرف توڑنے کی بات نہیں کی, دھماکے تک کی ہے, فوج سے لڑائیاں تک کی, ان کو بھی غدار نہیں کہا. حتیٰ کہ آج بلوچوں کے لیے بھی کہتے ہیں ہمارے ناراض بھائی. مہاجروں کے لیے نہیں کہتے ہمارے ناراض مہاجر بھائی. اللہ کا عذاب پڑے گا, میں نے کہا تھا, اور پڑے گا پڑے گا پڑے گا پڑے گا. اللہ کا عذاب پڑے گا پڑے گا پڑے گا. یہ ملک مہاجروں نے بنایا تھا, ان کا قتل عام اگر فوج نے بند نہیں کیا تو خدا کی قسم میں آج یہ دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں, قسم کھا کے کہ میرا دل گواہی دے رہا ہے, پاکستان دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا. کیوں کیا بانگے میں آپریشن, ہمارا کیا قصور تھا؟ اب آ جاؤ, آگ لگاتے ہیں ایم کیو ایم والے, یہ کرتے ہیں ایم کیو ایم والے, وہ کرتے ہیں. تو کون نہیں کرتا؟ پیپلز پارٹی نے نہیں کیا. MRD کی فوج سے لڑائی نہیں ہوئی, فوجیوں سے جتوئی کی کا بیٹا جو آج بھی زندہ ہے وہ نہیں لڑا. بھول گئے؟ پٹھانوں سے لڑائی نہیں ہوئی, قبائلیوں سے لڑائی نہیں ہوئی, انہوں نے فوجیوں کی لاشیں نہیں بچھا دی. ہم نے کسی ایک فوجی کو آج تک مارا ہے؟ نہیں مارا. لیکن اللہ کیا دیر ہے اندھیر نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کو بھی سنگینوں سے مارا تھا, نیزوں سے مارا تھا, بڑے بڑے سینوں پہ تپتے ہوئے پتھر رکھ کر اس پہ ہتھوڑے مار کر انہیں مارا تھا. تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے. تو پھر حضور نے بھی تلوار اٹھائی, صحابہ اکرام نے بھی تلوار اٹھائی, مکہ فتح ہو گیا. ہمیں مجبور مت کرو, ہمیں مجبور مت کرو ہتھیار اٹھانے کے لیے. اگر ہم نے ہتھیار اٹھا لیے تو پھر کیسے رہو گے کراچی میں, مہاجر علاقوں میں کیسے رہو گے؟ تو میں یہ پوچھ رہا ہوں پاکستانیوں سے, 92 میں آپریشن کیوں کیا تھا؟ کیا لاہور میں بسیں نہیں جلتی, پنڈی میں بسیں نہیں جلتی, فیصل آباد میں نہیں جلتی, پشاور میں نہیں جلتی؟ کس جگہ نہیں جلتی؟ کیا ہڑتالیں ہوتی ہیں تو ہر جگہ توڑ پھوڑ نہیں ہوتی؟ ابھی جو مقدمہ آپ چلا رہے ہیں نواز شریف صاحب کی دشمنی میں, ماڈل ٹاؤن کا, بہت افسوس ہے. ظلم ہوا, بے گناہ عورتیں, بچے, نوجوان مارے گئے, بزرگ مارے گئے. میں نے پہلے بھی مذمت کی تھی, آج بھی کر رہا ہوں, کرتا رہوں گا. ظلم ہے. کیا گلو بٹ کی ویڈیو چلی گئی؟ اس کو تو غدار نہیں کہا. گلو بٹ کو آج جو ہے وہ
تسبیح دے دی ہے، داڑھی رکھوا دی ہے، اور وہ جناب جو ہے وہ جہادی تنظیم کا عادی بن گیا ہے. احسان اللہ احسان نے پی ایس کے بچوں کو، آرمی پبلک اسکول کے انہی کے بچوں کو مارا، فوج کی. اس کو گود میں بٹھا کے قمر باجوہ، راہیل شریف، ISI کا نوید مختار کندھا دے کر کہ آؤ پیدل چلنے میں تمہاری تکلیف ہوگی، کافی محنت کی تم نے، آؤ ہم تمہیں لے کے جاتے ہیں. MI کا چیف بھی تھا، چاروں اس کو کندھا دے کے لے کر آئے پاکستان میں. اور یہ سلیم صافی نام کا آدمی جو ہے نا، اس نے اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا. فوجی نے کہا تھا نا سلیم صافی بیسیکلی ISI کا ایجنٹ ہے. حامد میر پہلے نہیں تھے، اب ISI کے وہ بھی ایجنٹ ہو گئے. 3 گولیاں لگی حامد میر کے، دماغ درست ہو گیا. جیو ٹیلی ویژن پر جو مقدمہ بنا تھا جنرل پاشا کی، جنرل ظہیر کی، جنرل احسان کی، جنرل کس کی تصویر نہیں لگائی. جنرل احسان اللہ احسان پہ آ گیا جنرل احسان کا نام. جنرل احسان مجھ سے مل چکے، انہوں نے ہاتھ ملایا، ماضی کی باتیں ختم، یہ ہاتھ ملا چھوٹے گا نہیں. جنرل احسان اچھے آدمی تھے، بہت اچھے آدمی تھے. میں جو کچھ انہوں نے کیا میں ان کے لیے دعا گو ہوں، جنرل احسان صاحب کا. اس کے بعد جنرل ظہیر آئے، جنرل پاشا آئے، جنرل ظہیر آئے، یہ سب سے بات کرتا رہا، میں سب سے بات کرتا رہا. اسی دوران جب قبائلی علاقوں میں ضرب اسد شروع ہوئی تو میں نے خطاب کیا لندن سے، اور اس میں کھڑے ہو کر شہید ہونے والے فوجی جوانوں کو سلوٹ کیا، فوج کو سلوٹ کیا، اور لاکھوں کروڑوں لوگوں نے فوج کو سلوٹ کیا. اس کا صلہ مجھے یہ دے رہے نا آپ لوگ، میری قوم کو، مہاجروں کو، مہاجر قوم کی ماں بہن بیٹیوں کو یہ صلہ دے رہے ہیں آپ. مقصد پہ آتا ہوں، مقصد پہ آتا ہوں جلدی سے. جب فوج کو ضرورت ہوئی تو جنرل پاشا بھی آ گئے، سب کچھ آ گئے، سارے ISI کے جتنے لوگ ہیں، MI کے سب میرے پاس آ چکے ہیں. تحائف کے تبادلے بھی ہوئے. میں نے یہ کہا کہ بھئی یہ ظلم و ستم بند ہو جانا چاہیے. کہنے لگے ہاں ہو رہا ہے، کر رہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. کچھ لوگ ابھی باقی ہیں جو نفرت کرتے ہیں، ہم کر رہے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے، ٹیک یور ٹائم، ٹیک اٹ ایزی، آئی ایم ناٹ ان ہری. قسم خدا کی میں نے جنرل پاشا سے، ISI کے چیف سے کہا تھا کہ بھائی آپ ماضی کی چیزوں کو آپ جلا کے پھینک دیں، میں ماضی کی چیزوں کو جلا کے پھینک دیتا ہوں. میں نے وعدہ پورا کیا، جنرل پاشا نے وعدہ پورا نہیں کیا. میرے پاکستان کے بھائیوں، اب آ جاؤ 2013 میں آپریشن ضرب اسد شروع ہوا تو وہ احسان اللہ احسان کو گود میں لانے اور القاعدہ کے لوگوں کو چھپانے، حقیقی نیٹ ورک کو جگہ دینے، ان کے لیے کراچی میں
رستے بنانے اور ان کو کراچی میں لا کے چھپانے کے پورے انتظامات کیے. اور مہاجروں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا. 2013 میں کے بعد سے جو قتل عام شروع کیا تو 2016 میں 1992 سے لے کے 2016 تک میرا بھائی مار دیا. پوچھو کیوں مار دیا؟ میرا بھتیجا مار دیا. پوچھو کیوں مار دیا؟ آج بھی پوری رابطہ کمیٹی کے تقریباً تمام بھائیوں کو گرفتار کیا ہوا ہے. کیا تمام لوگوں کو گرفتار کیا ہوا ہے. میرے بھی 2 بچے جن کا بیچاروں کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک کا بھائی اوپن ہارٹ سرجری بائی پاس آپریشن ہو چکا. فالج بھی ہے, اس کو گرفتار کیا ہوا ہے. ایک اور میرا خالہ کی بہن کا بیٹا ہے, اس کو گرفتار کیا ہوا, جس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں ایم کیو ایم سے. اس کے علاوہ 200 سے زائد تقریباً 250 ہوگا, اب تو 250 سے زائد میرے لوگوں کو لاپتہ کیا ہوا ہے. پہلے حقیقی بنائی, اب کمالو اور پی آئی بی ٹولہ بنایا. فارم ہے, پی آئی بی کا فارم بھر دو یا کمالو کا فارم بھر دو, ورنہ کپڑے اتارتے ہیں اور پھر جو کرتے ہیں وہ میں کہہ نہیں سکتا اس پہ ٹی وی پہ. خدا اللہ, یہ یا تو یہ صحیح ہو جائے, درست ہو جائے, فوج والے انسان کے بچے بن جائیں. لیکن میں نواز شریف صاحب سے پوچھتا ہوں اور ان کے لوگوں سے کہ آپ کے ساتھ کل رینجرز آئی یا سپریم کورٹ نے آپ کے خلاف مقدمے کا فیصلہ سنا دیا, آپ کو کتنی تکلیف ہوئی اور آپ کے لوگوں کو؟ میں نے آپ کی حمایت میں پھر بھی بات کی. آپ کے دور میں آپریشن ہوئے سارے. مجھے آپ کے کون سے جملے یاد نہیں ہیں. جب 19 جون 1992 کو آپریشن شروع کیا تھا, آپ وزیر اعظم تھے, آپ نے کہا میں نے 14 ساتھی قربان کر دیے. فوج کی چمچہ گیری کرنے کی خاطر, یہ الفاظ ہیں, تمام اخباروں میں آئے. جنرل آصف نواز کا بیان آیا کہ جب ساری چیزوں میں جماعتوں کے کئی حصے ہو سکتے ہیں تو ایم کیو ایم میں کیوں نہیں ہو سکتا. کرا دیا فوج نے, بالآخر حقیقی بنا دی. اب پی آئی بی بنا دیا, اب کمالو بنا دیا. میں فوج کو آج بتانا چاہتا ہوں, خدا رسول کی قسم غلط نہیں کہہ رہا ہوں میں, ایک ایک مہاجر, ماں, بہن, بیٹی, بچہ, بچی, حتیٰ کہ معصوم بچے آج بھی 7 کروڑ مہاجروں کے بچے الطاف حسین کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ آخری سانس تک ساتھ رہیں گے. تم کمالو بنا لو, تم چھمالو بنا لو, کتنا ہی جھرلو چلا لو, فوج والوں نہیں کر سکتے. تو میں آج پوچھتا ہوں کہ کل جب قدرت دیکھیے مقامات عمل, میں نے کہا تھا نا میرے گھر میں تالا ڈلا ہے, بیٹا سب کے گھر میں تالے ڈلیں گے. اب ڈل رہے. ابھی تک نواز شریف صاحب نے فوج کے خلاف بات تو کی لیکن کھل کے نہیں کی. ایک دفعہ بھی فوج ہمارے بڑی بہادری سے کام کر رہی ہے, یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے, یہ وہ. آج بھی جتنے مسلم لیگ کے رہنما ٹی وی پہ آتے ہیں وہ فوج کی شان میں قصیدے پڑھنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے.
میں اب پوچھتا ہوں احسن اقبال سے، کیا نام ہے، احسن اقبال ہی ہے نا، انٹیریئر منسٹر فیڈرل، احسن اقبال صاحب اور دیگر رہنما یہ بتائیں کہ جب نواز شریف صاحب کل پیش ہوئے تھے، نہ آپ نے رینجرز کو بلایا نہ کسی نے بلایا، رینجرز آ گئی تو آپ نے کیا کیا؟ they will not tolerate this steps, these kind of things we cannot tolerate. This is not banana republic. ریاست کے اندر ریاست، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، سارے جملے وہ دہرا رہے ہیں جو میں کہہ چکا ہوں. یار اپنے جملے بھی بول لیا کرو نا یار اپنے منہ سے، ہر جملہ میرا بولا جا رہا ہے. جب اپنے سر پہ پڑ رہی ہے نا تو اب نانی کا چھٹی کا دودھ یاد آ رہا ہے اور نانی یاد آ رہی ہے. تو کائی کے لیے آپ نے رینجرز پر اعتراض کیا؟ کراچی میں کیا کرتی ہے رینجرز؟ کیا وہ وزیر اعلیٰ کی یا وہ کسی کی سنتی ہے؟ جہاں دل چاہتا ہے رینجرز خود پہنچ جاتی ہے. کیونکہ مہاجر مر رہے ہیں تو آپ کہتے رہے رینجرز نے وہاں کراچی میں امن قائم کر دیا، امن قائم کر دیا. ابے رینجرز پنجاب میں آ رہی ہے تو امن قائم کرنے آ رہی ہے، فوج آ رہی ہے تو امن قائم کرنے آ رہی ہے. میں تو کہتا ہوں اتنا نظام خراب ہو گیا ہے پنجاب کا کہ اب تو پنجاب میں مارشل لا لگا دینا چاہیے. کیسا لگ رہا ہے بولو مسلم لیگ کے رہنماؤں؟ کیسا لگ رہا ہے؟ شرم آ رہی ہے کچھ؟ شرم آ رہی ہے کچھ تمہیں؟ نواز شریف صاحب آپ کو کچھ شرم آ رہی ہے؟ بہرحال پھر بھی میں اب ہمت کی داد دیتا ہوں کہ آپ کیونکہ پنجابی ہیں، پنجابی نواز شریف صاحب اور آپ کی پوری ٹیم پنجابی ہے، اکثریت آپ کی ہے، آپ نے بل پاس کرا لی اپنی حمایت میں. میں نے متحدہ قومی موومنٹ بنائی، پنجاب میں پہنچا، سرحد میں پہنچا، کشمیر میں پہنچا. جب زلزلہ آیا تھا تو فوجیوں سے پوچھو وہ مر نہیں گئے، ابھی زندہ ہے. واحد MQM تھی جس کا کیمپ جو ہے 6 مہینے تک لگا رہا، خدا کی قسم. C-130 طیارے فوج کے، قسم خدا کی وہ میرا سامان لے کے گئے ہیں کراچی سے، امدادی سامان، اور وہاں میرا کیمپ لگا، اسپتال لگا ہوا. 6 مہینے تک کشمیر میں لگا رہا. فوجیوں سے بالکل میری بات ہوتی تھی، جب میں فون کرتا تھا ہر جنرل سے میری بات ہوتی تھی. ہاں بھائی کیا چاہیے؟ میں کہتا تھا بھائی خدا کے لیے بھیجو یار، جلدی سے کرو، دیر ہو رہا. سامان اس میں ایسا بھی ہے جو سڑ بھی سکتا ہے، لہذا جلدی سے C-1 طیارہ دو، C-130 طیارہ دو. اس وقت ظاہر حالات ایسے تھے کہ دیا. یہ کہتے ہیں ہم انڈیا سے لڑیں گے، قسم خدا کی جب زلزلہ آیا تھا تو ہیلی کاپٹر نہیں تھا، اللہ کی قسم. چند ہیلی کاپٹر تھے، چند گنتی کے. یہ پتہ نہیں کیسے لڑیں گے انڈیا سے. اب رینجرز والوں، فوج والوں، تم کو یہی کہا نا کہ گدوں کی طرح یہ ہمارا بوٹیاں نوچ نوچ کے کھا جاتے ہیں یہ فوج والے.
ہم نے تو کسی کا قتل نہیں کیا کیونکہ پنجابی ہے. اب نواز شریف صاحب جو کر رہے ہیں یا ان کی ٹیم جو کر رہی ہے، چڑھائی کر دو نا یار، تم بیٹمنٹ کر دو ان کو بھی، جس طرح محاذوں میں 9-0 پہ گھس جاتے ہو گھس جاؤ نا فوج والوں. کیوں اب نہیں گھسو گے؟ اس لیے کہ وہ پنجابی ہیں اور تم بھی پنجابی ہو. ہمارے منہ سے ذرا سی بات نکل جائے اس کو رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہو. پاکستانیوں تم سن رہے ہو نہیں سن رہے ہو؟ یہ میں نے مختصر داستان بتائی ہے، اس کا سلسلہ میں جاری رکھوں گا. ٹھیک ہے نا؟ آج کے دن کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اب کیسے بل بلا رہے ہو؟ اب کیسے بل بلا رہے ہو مسلم لیگ والوں؟ ارے کیوں بل بلا رہے ہو؟ فوج تو امن قائم کرنے آ رہی ہے. رینجرز والے تو وہاں پہنچے تھے تاکہ تم لوگ شرارت نہ کر سکو وہاں پہ مسلم لیگ والوں. یہی تو تم ہمارے لیے کہتے تھے کہ جب وہ 11 مئی 12 مئی کا واقعہ ہوا تھا تو اس پہ یہ چودھری افتخار، اس سے بڑا سور کا بچہ، حرام کا پلہ، چیف جسٹس سپریم کورٹ میں پیدا نہیں ہوا، کوئی شور نہیں بچا. اس کے بیٹا ارب پتی بن گیا، کھرب پتی بن گیا، مقدمہ آیا نہیں چلایا، اقامہ پہ وزیر اعظم کو ہٹا دیا. ارسلان چودھری افتخار کا بیٹا، میں نے کہا تھا نا نواز شریف تم جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو. اس وقت بھی مجھے گالی دیتے تھے نواز شریف صاحب اور ان کی ٹیم کے لوگ. یہ کیا ہو رہا ہے دیکھو. خاموش رہے نا ارسلان کے اوپر، مہاجروں کے لیے بولتا رہے کراچی میں امن قائم کر دیا، مہاجروں کا سفایا کر دیا. تم کس سے بات کر رہے ہو؟ پی آئی بی ٹولے، کمالو ٹولے تھے جن کے ساتھ جو بیٹھے ہیں وہ بھی ان کے نہیں ہیں، وہ بھی ان کے نہیں ہیں، اللہ کی قسم نہیں ہے. بس ہاں وہ صرف وہ ہیں چند وہ ہیں جنہوں نے مال کمایا، ان لوگوں نے مل کے کھایا، پوری قوم نے مل کے دیکھ پکائی. کھانے والے پی آئی بی ٹولہ اور کمالو ٹولہ کے لیڈر تھے. مہاجروں کو لاشیں دی، لاپتگی دی، یعنی لاپتہ ہو گئے، وہ شہادتیں دی. آج بھی جیلوں میں اسیر ہیں، اور جیلوں میں جو ظلم ہو رہا ہے تو مجھے نہیں معلوم کیا ایس آئی والے کیا ان کو دھمکی دے رہے ہیں یا کون دھمکی دے رہا ہے، لیکن جیلر تیرا نام اور تیری اولاد کا نام اور تیرا اور تیرے بچوں کا نام جو ہے وقت آنے پہ قانون کے مطابق وہ سب کو پیش کیا جائے گا. بیٹا ظلم کر لے جیلر، اسیروں پہ میرے کراچی سینٹرل جیل میں ظلم کر رہے ہیں نا، سینٹرل جیل کا سپورٹنٹ جیل، کان کھول کے سن لے تو تیرا پیچھا نہیں چھوڑا جائے گا. تو دنیا کے جس کونے میں بھی چھپے گا نا وہاں سے بھی تجھے نکال لائیں گے. اب کہو گے جب ہوگا دیکھا جائے گا. نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. بیٹا نومن بھی تیل ہوگا، رادھا بھی ناچے گی. الطاف حسین تو تاریخ بدلنے آیا ہے، تاریخ کو صحیح کرنے آیا ہے کہ نہیں چلے گا اس خطے میں جاگیردارانہ، وڈیرانہ، زمیندارانہ، فوجستان کا فوجی ظالمانہ نظام نہیں چلے گا، نہیں چلے گا. سپریم کورٹ فوج کی نائکا اور اس سے چھوٹی نائکا ہائی کورٹ کے ججز، یہ سب ان کے نائکا
یعنی ان کے دلالوں کا کام اور ان کی سپلائی کا کام کرتے ہیں یہ لوگ، یہ وکلا بھی جو فوج کی حمایت کرتے ہیں، فوج کے ناجائز کاموں کو جائز کہتے ہیں، غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کو جائز قرار دیتے ہیں۔ رہ دے کے ڈکٹیٹر ایک ہی نظر آتا ہے، پرویز مشرف، جنرل پرویز، کیوں؟ وہ مہاجر ہے۔ میں نہیں کہہ رہا جنرل پرویز مشرف نے صحیح کیا تھا، لیکن اگر اس نے غلط کیا تھا تو ضیاء الحق نے کون سا اچھا کیا تھا؟ اس کو بھی تو گالیاں دو۔ ایوب خان نے کون سا اچھا کیا تھا؟ ابھی 1 مہینہ گزرا ہے ستمبر کا، 6 ستمبر منائی، ایوب خان کا ISPR نے چلایا، ہماری فوجیں آگے بڑھ رہی ہیں، ترانہ بنایا تھا، ہماری فوجیں یہ کر رہی ہیں، ہماری فوجیں۔ یہ ہے فوج کی سوچ، ان کی سوچ بدلنے کو میں آیا ہوں۔ یہ کہتے ہیں ہم مہاجروں کی نسلیں بدلنے آئے، یہ بنگالیوں سے بھی کہا تھا، ان کی ایسی نسلیں بدلی کہ 2 سال تک پوری فوج قید میں رہی۔ آج تک تاریخ انسانی میں اتنی بڑی فوج نے کبھی ہتھیار نہیں ڈالے، اور اب یہ پوری فوج ہتھیار ڈالے گی۔ آج کے دن یعنی 3 اکتوبر 2017 کو جو میں بات کر رہا ہوں لکھ لینا، اگر یہ قوم سے معافی نہیں مانگیں گے، فوجی صحیح نہیں ہوں گے، ISI والے اپنی قوم کو بار بار فتح کریں گے، اپنی قوم پر ظلم کریں گے، تو قہر خداوندی تو ان پہ نازل ہوگا، اللہ کی لاٹھی تو پڑے گی۔ بس میں یہ کہتا ہوں نواز شریف صاحب، آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی فوج کے خلاف نہیں بولے، بہت بری بات ہے۔ اتنے مقدس چیزوں کے بھائی رینجرز آ گئی تو رینجرز کوئی انڈیا کی تو نہیں تھی نا، آپ ہی کی تھی بھائی، اپنے ملک کی تھی، آپ ہی کی حفاظت کے لیے آئی تھی کہ نواز شریف آ رہے ہیں، انہیں نقصان نہ پہنچے۔ انٹیریئر منسٹر کو داخل نہیں ہونے دیے تو کیا ہوا؟ ہمارے کسی MNAs MPs کو چھوڑا تا وقت یہ انہوں نے اپنی وہ فداریاں تبدیل نہیں کر لی، تو پکڑ لو نا ان سب کو بھی۔ نہیں پکڑو گے کیوں؟ دونوں پنجابی ہیں، پنجابی۔ بلوچوں کو مارو، بلوچ پنجابی نہیں ہے، مہاجروں کو مارو، مہاجر پنجابی نہیں ہے، سندھیوں کو لاپتہ کرو، سندھی پنجابی نہیں ہے۔ میں پیپلز پارٹی والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پیپلز پارٹی والے تو فوج کے ہر دور میں یار رہے ہیں، تاریخ ہے ان کی، پیپلز پارٹی والوں کی ہر دور میں۔ تو کہتے ہیں بھٹو کو پھانسی ہوئی، بھٹو کو پھانسی، آج کہہ رہے ہیں عدلیہ کو مانو تو بھٹو کی پھانسی کو بھی جائز مانو۔ تو نواز شریف کو جو اقامہ پہ سزا دی ہے، پوری دنیا میں مذاق اڑ رہا ہے، کوئی نہیں مانتا کہ اقامے پہ سزا ہوتی ہے۔ تو نواز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی یہ فیڈرل انٹیریئر منسٹر احسن اقبال اور پرویز صاحب اور دیگر جو بھی ہیں، فوج کو کچھ مت کہو، یہ آپ کی مقدس فوج ہے، بڑی محترم ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، قرآن مجید کعبۃ اللہ سے زیادہ اس کا استغفر اللہ میرے منہ میں خاک، اس سے بڑا ان کا مقام ہے، لہذا آپ خاموش رہیے۔ یہ آپ کہاں پنجاب میں آپ امن خراب کر رہے ہیں؟ پنجاب میں امن قائم کرنے آئے؟ ہمارے اوپر یہی تو الزام لگائے تھے آپ نے، بڑے خوش ہوتے تھے اور آج بھی خوش ہیں۔ میں نے کل ہی سنا ہے کہ نہیں فوج نے ہمارا قبائلی علاقوں میں دیکھیے جانیں دی ہیں، اور کشمیر میں دی ہیں، اور دیکھیے کراچی میں امن قائم کیا۔ تو آپ کے ابھی سے یہ فوج امن قائم کرنے آ رہی ہے، برا کیوں لگ رہا ہے؟ اپنے اوپر ڈنڈا فوج کا پڑ رہا ہے تو رات میں بھی تارے نظر آ رہے ہیں۔ ہاں کہو گے رات میں تو تارے نظر آتے ہیں، تو
میں نے جان بوجھ کے استعمال کیا کہ رات میں تارے نظر آ رہے ہیں. رات میں تو آتے ہی ہیں، لیکن تمہیں تو رات میں نہیں دن کو مارا تھا. تمہیں تو دن کو منع کیا تھا، صبح منع کیا تھا، گھیر کے تمہیں آنے نہیں دیا تھا. جب نہیں آنے دیا تو تمہیں دن میں تارے نظر آنے لگے. ہائے 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 اللہ. عذاب الہی سے ڈرو، یہ مکافات عمل ہے. مسلم لیگ والوں آج بھی اصلاح کر لو، اور مسلم لیگ کے ہمدردوں کارکنوں اصلاح کر لو. اس کڑے اور برے وقت میں اگر نواز شریف صاحب کے لیے کوئی بولا ہے حمایت میں تو الطاف حسین بولا ہے. اس لیے کہ الطاف حسین جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. الطاف حسین سچ کہتا تھا، سچ کہتا ہے، سچ کہتا رہے گا. آج میں کہہ رہا ہوں یہ فقیر جس کا نام الطاف حسین ہے، یہ اولاد رسول کے تسلسل کے سلسلے سے آج جو بھی اس کی حالت ہے، تو امام مظلوم کی کیا حالت تھی؟ امام مظلوم کی عالم، امام علی مقام کی کیا حالت تھی؟ پانی تک تو نہیں ملا نا ان کو. بچے پیاسے رہے. محرم کا مہینہ ہے، پانی مانگتے رہے، بلکتے رہے، نہیں لانے دیا، نہیں ڈالنے دیا. غازی عباس کے ساتھ کیا کیا، امام علی مقام کے ساتھ کیا. کون تھا امام علی مقام؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا نواسا، کچھ سوتیلا نہیں. یہ محرم کا مہینہ ہے. آج میں یہی کہوں گا کہ اللہ تمہیں ہدایت دے دے. معافی مانگو قوم سے، مہاجر الطاف حسین اور اس کے تمام ساتھیوں سے معافی مانگو. میرا نہ کل کوئی تعلق تھا بھارت سے، نہ آج ہے. کسی اور سے بھی تعلق نہیں ہے میرا. نہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں امریکہ میں لابنگ فرم ہائر کر لوں. کاش کہ میرے مہاجر پیسے والوں کو اتنی غیرت ہوتی، بے غیرتوں کو، کہ وہ مجھے پیسہ دیتے میں بھی ہائر کر لیتا. اور اب تک میں مہاجروں کو وارننگ دے دیتا، میں فوج کو، کہ مہاجروں کو اگر قتل عام بند نہیں کیا تو میں مہاجرستان بنا کے دکھا دوں گا. لیکن مہاجر قوم کے امیر، اہل ثروت، انہوں نے کوئی مدد نہیں کی. ہاں کیا تو گالیاں دی، بولا بھتہ لینے آتے ہیں یہ. میں چیلنج کرتا ہوں کہ تم بتاؤ کہ الطاف حسین نے کب کسی ایک سرمایہ دار کو، پیسے والے کو فون کیا ہو؟ بتاؤ ان کے ٹی وی پہ. ایک مہاجر کوئی آگے بتائے، سرمایہ دار. من جملہ آخری بات ہے، میں یہی کہوں گا نواز شریف صاحب اور نواز شریف کی ٹیم، نواز شریف کے رہنما، فوج اور عدلیہ کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں آپ، کیونکہ یہ مقدس ادارے ہیں. ہمیں بھی تو آپ یہی کہتے تھے نا. اب سر پہ پڑ رہے ہیں ڈنڈے، اسے کہتے ہیں مکافات عمل، اسے کہتے ہیں نظام الہی، نظام قدرت. یزید امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک کربلا کے ساتھیوں کو، کربلا کے شریک امام کے ساتھ
ساتھیوں کو، عالی مقام کے ساتھیوں کو شہید کر ڈالا. بہت خوش تھے یزید کے ختم کر دیا. نام محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر یزید کا نام مٹ گیا، حسین کا نام زندہ ہے. نہیں مٹا سکتے، نہیں مٹا سکتے الطاف حسین کا نام تم. میرے حق کا پیغام آج پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. میری فلسفی پر پی ایچ ڈی ہو رہے ہیں کہ یہ الطاف حسین فنامنا کیا ہے. بہرحال نواز شریف صاحب آپ کو شاباش، آپ کے ساتھیوں کے شاباش کہ وہ بکے نہیں، وہ آج بھی ساتھ ہیں. آج دیکھ کے خوشی ہوئی کہ اتنی فوج کی کھلم کھلا بدماشیوں کے خلاف لوگ نواز شریف کے ساتھ، ان کی ٹیم جمع ہے سوائے ایک منوس غدار کے. کیوں؟ یہ نہیں بتاؤں گا، وہ سب جانتے ہیں کون ہے وہ، اور کون ہے، کیوں کیا، کیسے کیا. اس نے آج کی جو محفل تھی اس میں بھی اٹھ کے چلا گیا تھا. وہ زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا کہیں، میں اس کی وجہ میں نہیں بتا سکتا. مائیں بہنیں بزرگ سب سن رہے ہیں. پی آئی بی والوں تمہیں کچھ شرم آ رہی ہے؟ نہیں آئے گی. کمالو تمہیں شرم آ رہی ہے؟ حقیقی والوں تمہیں شرم آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی نا. اس لیے کہ شرم اسے آتی ہے جو ایک باپ کا پیدا ہوتا ہے. جس کی ماں ایک ہوتی ہے اس کا باپ بھی ایک ہوتا ہے، اور اسی باپ سے پیدا ہوتا ہے. ماں ایک ہوتی ہے اور جو غدار بنتا ہے اس کی کسی اور نے ہم بستری کی ہوتی ہے، اس کی ماں کے ساتھ جب جا کے وہ پیدا ہوتا ہے. بہت سخت جملے لگ رہے ہوں گے لیکن یہ حقیقت ہے. میری ماں بہنوں بزرگوں مجھے معاف فرمانا. غدار کبھی بھی اچھے خون کا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. تو نواز شریف صاحب فوج پہ آپ اور آپ کے ساتھی لڑ رہے ہیں، یکجا ہیں. آپ کا یکجا ہونا پی آئی بی والوں کے منہ پہ تماچا ہے، کمالو کے منہ پہ تماچا ہے. سوسائٹی والے، حقیقی والے، ان سب غداروں پہ تماچے. تو ذرا پوچھ بھی لینا جب اپنا تم سوال کر رہے ہو کہ ان کو کس نے اختیار دیا تھا، کس نے رینجرز کو بلایا تھا، تو کراچی میں کس نے بلایا رینجرز کو؟ 40 سال سے کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں رینجرز والے. اس لیے کہ پورا ڈرگ کا کاروبار، چرس کا کاروبار، ہیروئن کا کاروبار، پانی کا کاروبار، بجلی کا کاروبار، جوئے کا کاروبار، اڈے چلانے کا کاروبار، طوائفوں کا کاروبار، سب فوج کر رہی ہے رینجرز کی نگرانی میں. اس کی بھی مذمت کر دو نا. ہمارے شہید بھی تو انسان کے بچے تھے یا نہیں تھے؟ اگر نہیں تم کہتے ہیں بچے ہیں، نہیں مانتے نواز شریف، کھل کے بولا ہم کے لیے، کھل کے الطاف حسین کے لیے بولو. الطاف حسین کی طرح بہادر بنو. ایم کیو کے خلاف ہونے والے مظالم، لاپتہ ساتھی ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں اسیر ہیں جھوٹے مقدمات میں، شہید کر دیے گئے
کیوں شہید کیے گئے؟ کس لیے شہید کیے گئے؟ اس کا جواب دو. ہمارے لیے بولو نواز شریف، ورنہ پھر ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ جائے گا کہ ہم اپنے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات نہ کریں. ضرور کریں گے. اب ہم نہیں رہیں گے. اگر ظلم بند نہیں ہوا تو ہم پاکستان میں نہیں رہیں گے. ہم اقوام متحدہ میں فریاد کریں گے، دنیا کا ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اور جہاں کہیں بھی بھیک بھی مانگنی پڑے اپنی قوم کی بقا کے لیے مانگ لیں گے ہم. کمزوروں پہ ظلم بند کر دو. فوج والوں، آئی ایس آئی والوں، رینجرز والوں. میرے بیٹے بیٹیوں، تم لوگ جو سن رہے ہو، یوتھ تم لوگ جو سن رہے ہو، یہ تمہاری ایجوکیشن کے لیے میں نے بات کی ہے. کوئی وجہ بتائیں نا کہ یہ وجہ تھی، یہ جرم تھا. اور آج بھی میرے ریڈ وارنٹ، منی لانڈرنگ، پتہ نہیں کیا کیا مقدمات میرے اوپر بنا رہے ہیں. یہ کیا تم ان مقدمات سے الطاف حسین کو ڈرا دو گے؟ اور اگر برطانیہ سے تمہارا کوئی مکمکا ہو گیا اور برطانیہ نے تمہاری بات مان کر مجھے پاکستان کے حوالے کر دیا تو تم کیا کرو گے؟ مارو گے نا مجھے. شہادت کی تمنا تو میرے دل میں ہے، شہادت کی تمنا تو میرے دل میں ہے، شہادت کی تمنا تو میرے دل میں ہے. میں حق بات کہنا نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا. بہت بہت شکریہ ساتھیوں، ماں بہنوں، بزرگوں، پاکستان کے لوگوں سن رہے ہیں آپ لوگ، بہت بہت شکریہ. جی مہاجر، جی مہاجر، جی مہاجر. خدا حافظ.